السلام علیکم، ڈاکٹر مریم کا آپ سب کو سلام جی۔ آج ہم بات کریں گے اسٹریس سے چھٹکارے کے 4 مفید اور کارآمد طریقہ علاج۔ اگر آپ یہ 4 چیزیں اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں تو یقین جانیں آپ ذہنی دباؤ یعنی اسٹریس کو اپنی زندگی سے نکال باہر کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ 4 جو ٹیکنیکس ہیں یہ کافی ریسرچ کے بعد بنی ہیں، سوچ وچار کے بعد بنی ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم پہلی 2 کے بارے میں بات کریں گے اور اگلی ویڈیو میں ہم وہ جو آگے جو 2 ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلے یہ طے کر لیں کہ آپ کی زندگی میں وہ کیا اسٹریسر ہے جس کی وجہ سے آپ فرسٹریٹڈ ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو ذہنی دباؤ ہے، جس کی وجہ سے آپ اریٹیبل ہیں۔ ایک دفعہ اس کی شناخت ہو جائے تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بیٹھ کے سوچیں کہ آپ کی زندگی میں کیا وہ فرسٹریشنز ہیں، کیا وہ رشتہ داریوں میں ہیں، فائنینشیل پرابلمز ہیں، کالج میں پرابلمز ہیں، آفس میں پرابلمز ہیں۔ تو اس کی آئیڈینٹیفیکیشن بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو پہلی ٹیکنیک کی طرف آتے ہیں۔ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں اوائڈ، اردو میں کہتے ہیں پرہیز کرنا یا گریز کرنا۔ اس اسٹریسر کو گریز کرنا، اس سے پرہیز کرنا۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ کریں کہ اپنے دن کو پلان کرنا سیکھیں، اپنے سراؤنڈنگز کو، اپنے ماحول کو ری ارینج کریں۔ وہ کس طرح جی؟ اگر آپ ٹریفک کافی زیادہ صبح ہے اور آپ کام کے لیے آپ کو جلدی ہے تو گھر سے جلدی نکل جائیں۔ اسکول کالج سے لیٹ ہو رہے ہیں، ٹریفک کو اوائڈ کرنے گھر سے جلدی نکل جائیں۔ کیفیٹیریا میں بہت زیادہ لمبی قطار لگی رہتی ہے، آپ اسٹریس ہوتے ہیں، آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے، آپ اریٹیبل ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پریشان نہ ہوں، گھر سے لنچ باکس لے کر آئیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ماحول کو پازیٹیولی اوائڈ کر رہے ہیں اپنی پریشانی اور اسٹریس کو کم کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 2، پرہیز کریں ایسے لوگوں سے ملنا جو آپ کو اپنی باتوں سے تکلیف دیتے ہیں یا اریٹیٹ کرتے ہیں۔ آپ اس بندے کو فزیکلی اوائڈ کریں، آفس میں یا کسی اور جگہ اس سے فاصلہ رکھیں، اس بندے کو خود ہی سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، تیسرا یہ ہے کہ لرن ٹو سے نو، یعنی نہ کہنا سیکھیں۔ اگر آپ پر ضرورت سے زیادہ ذمہ داریاں ہیں اور آپ ان کو نہیں کر پاتے، کوئی بات نہیں ہے، پریشان نہ ہوں، نہ کہنا سیکھیں۔ ان ذمہ داریوں کو بانٹیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آفس کے کام، کالج کے سارے کام، گھر کے سارے کام، محلے کے سارے کام وغیرہ سب آپ ہی کریں۔ اپنے وقت کو ان چیزوں کے لیے فارغ کریں جن میں آپ کو فائدہ اور سکون ملتا ہے، نہ کہ اتنا لوڈ اپنے اوپر لے لیں کہ آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جائیں۔ غیر ضروری چیزوں کو اہمیت دینا بند کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بے شک کہ آپ انسان ہیں اور ایک وقت میں ایک چیز کو بخوبی نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ غیر ضروری چیزوں کو اوائڈ کریں، پرہیز کریں۔ لسٹ بنائیں اپنی زندگی میں ان چیزوں کی جو اہمیت رکھتی ہیں اور ان چیزوں کو جو اہمیت نہیں رکھتی۔ دیکھیں، یہ بہت ضروری ایک عمل ہے کہ ہم اپنے دماغ کو ٹرین کریں کہ وہ ضروری اور غیر ضروری میں فرق کر سکے۔ پرائیورٹی کس چیز کی ہے آپ کی زندگی میں، ٹھیک ہے جی۔ پھر یہ کہ اپنی ایک ڈائری بنا لیں، روزمرہ کے کام جو ہوتے ہیں ان کی ایک لسٹ بنائیں اور پھر اس میں سے وہ کام کریں جو اہم ترین ہیں، ان کو پہلے نمٹانے کی کوشش کریں۔ اس کو کہتے ہیں آرگنائز ہونا۔ دیکھیں، جو بندہ آرگنائز نہیں ہوتا اس کو نفسیاتی پرابلمز یا ذہنی دباؤ زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو کام نہیں ہو سکتے چھوڑ دیں، دنیا نے ختم نہیں ہو جانا، سٹریس نہ لیں۔ اس کو کہتے ہیں غیر ضروری سٹریس لینا، ٹھیک ہے جی۔ چلیں جی، اب ہم نے دوسری ٹیکنیک کے بارے میں بات کرنی ہے، وہ یہ ہے، انگریزی میں اس کو کہتے ہیں آلٹر، یعنی تبدیل کر دینا، سوئچ کر دینا، ٹھیک ہے۔ تو وہ کس طرح ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل میں آپ کو کچھ ایگزامپلس دیتی ہوں کہ یعنی رسپیکٹفلی، بڑے ہی احترام کے ساتھ لوگوں کو اپنے ساتھ رویہ چینج کرنے کی درخواست کریں اور خود بھی ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے جی۔ چھوٹی چھوٹی تنازعات کو حل کریں اس سے پہلے کہ وہ بہت بڑی ہو جائیں اور زیادہ اسٹریس اور تکلیف دہ ہو جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو روزانہ ہمیں کبھی کبھی اریٹیٹ کرتی ہیں، تو ان کو سولو کرنا سیکھیں، ٹھیک ہے، ان کو موڈیفائی کریں۔ نمبر 2، اپنی فیلنگز، اپنی جذبات کا اظہار کرنا سیکھیں۔ اگر آپ فرسٹریٹ محسوس کر رہے ہیں تو لوگوں کو بتائیں لوگوں کو کہ اس فرسٹریشن کی وجہ سے میں یہ کام نہیں کر سکتا، کیا یہ لوڈ،
کیا یہ برڈن کم ہو سکتا ہے؟ تیسرا یہ کہ اپنے ٹائم کو اچھے طریقے سے مینیج کرنا سیکھیں. کم وقت میں بے شک کم کام کریں پر کوالٹی والا کام کریں. ٹھیک ہے. چوتھا یہ کہ اپنی لمٹس رشتہ داریوں میں، دوستیوں میں، کام کرنے کے طریقے کار میں سیٹ کریں. ٹھیک ہے نا، جس میں آپ کو سٹریس نہ ہو، آپ اریٹیبل نہ ہوں، آپ فرسٹریٹ نہ ہوں. ٹھیک ہے جی. اور آخر میں سب سے ضروری اور اہم بات یہ کہ جن لوگوں کی زندگیوں میں دین اور ایمان ہوتا ہے وہ سٹریس نہیں لیتے. اپنے اللہ پاک سے لا لگائیں، سٹریس خود بخود کم ہو جائے گا. مغربی ممالک میں سب سے بڑی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جو بندہ اسپریچول یا ریلیجس ہوتا ہے، یعنی دین کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کو نفسیاتی بیماریاں نہیں ہوتی، اور زیادہ تر اگر ہوتی بھی ہیں تو بہت کم ہوتی ہیں. امید ہے کہ یہ ساری اہم معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں. اگلی ویڈیو میں ہم اگلی 2 ٹیکنیکس کے بارے میں بات کریں گے. اپنی دعاؤں میں ڈاکٹر مریم کو یاد رکھیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ اور بہت بہت شکریہ.